السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ اور ایموشنل ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے ان ڈراماز کے بارے میں جہاں محبت اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مجبوری، خاندان کے دباؤ، حالات اور اچانک ہونے والی شادی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ کبھی تو ایسے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں جو ایک دوسرے کو بالکل پسند نہیں کرتے، کبھی لڑکی اپنی مرضی کے خلاف شادی کرنے پر مجبور ہوتی ہے اور کبھی شادی کے بعد دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے کرتے آہستہ آہستہ محبت کرنے لگتے ہیں۔ کچھ سٹوریز میں یہ رشتہ محبت میں بدل جاتا ہے جبکہ کچھ میں فورسڈ میرج کرداروں کی زندگی کو مزید کمپلیکیٹڈ بنا دیتی ہے۔ تو اگر آپ کو اس طرح کے ڈرامے پسند ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 7، صرف تم۔ یہ جیو انٹرٹینمنٹ کا ڈرامہ تھا۔ اسے سیما مناف نے لکھا جبکہ مظہر معین نے ڈائریکٹ کیا۔ مرکزی کرداروں میں انمول بلوچ بطور عبیر، حمزہ سہیل بطور حنان اور محسن عباس حیدر بطور حمزہ شامل ہیں۔ کہانی کی شروعات عبیر سے ہوتی ہے جو بیرون ملک سے واپس آ کر اپنے ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ رہنا شروع کرتی ہے۔ عبیر کی سوچ ماڈرن ہے اور وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے خاندان کی سوچ کافی ڈیفرنٹ ہے۔ اس فیملی میں اس کے کزنز حنان اور حمزہ بھی موجود ہیں۔ حمزہ ایک ریبیلیس اور ارریسپانسبل قسم کا شخص ہے جبکہ حنان سینسیبل، میچیور اور ریلیشن شپس کو اہمیت دینے والا انسان ہے۔ شروع میں عبیر کی شادی حمزہ سے طے ہوتی ہے لیکن حمزہ کے ان ریزنیبل ڈیمانڈز اور رویے کی وجہ سے عبیر شادی سے پیچھے ہٹ جاتی ہے اور فیملی کے لیے یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اور پھر حالات ایسا رخ اختیار کرتے ہیں کہ عبیر کی شادی حنان سے کر دی جاتی ہے۔ یہ شادی دونوں کی مرضی سے نہیں بلکہ فیملی سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ شروع میں عبیر اور حنان ایک دوسرے سے ایموشنلی کنیکٹڈ نہیں ہوتے، دونوں کے اپنے اپنے پاس ٹراماز ہیں، دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نئے رشتے میں پرانے زخم بار بار سامنے آتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ایک انٹرسٹنگ ٹرانسفارمیشن شروع ہوتی ہے۔ جو شادی مجبوری سے شروع ہوئی تھی وہ کیا محبت میں بدل سکتی ہے؟ یہی سوال پوری سٹوری کو آگے لے کر جاتا ہے۔ صرف تم میں فورسڈ میرج کے ساتھ ٹرسٹ، فیملی ویلیوز، پاسٹ ٹراما اور سیکنڈ چانس ایٹ لو کو بھی ایکسپلور کیا گیا۔ نمبر 6، قرضِ جاں۔ یہ ہم ٹی وی کا انتہائی ایموشنل اور پاورفل ڈرامہ تھا۔ اس ڈرامہ کو رابعہ رزاق نے لکھا، ثاقب خان نے ڈائریکٹ کیا۔ مرکزی کرداروں میں یمنہ زیدی بطور نشوہ، اسامہ خان بطور برہان اور نامیر خان بطور عمار شامل ہیں۔ قرضِ جاں صرف ایک لو سٹوری نہیں بلکہ جسٹس، فیملی پالیٹکس، ظلم اور عورت کے حقوق کی کہانی بھی ہے۔ نشوہ ایک اسٹرانگ مائنڈڈ لڑکی ہے جو اپنی زندگی میں ہمیشہ انصاف کے لیے آواز اٹھاتی ہے۔ دوسری طرف برہان ایک لائر ہے جو جسٹس کے لیے کام کرتا ہے۔ دونوں کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے لیکن نشوہ کی زندگی میں فیملی پرابلم اور پاس کی تلخ حقیقتیں بہت زیادہ ہیں۔ خاص طور پر اس کی والدہ بسمہ کی زندگی بھی کئی برسوں سے خاندان کے دباؤ اور غلط فہمیوں کا شکار رہی ہے۔ نشوہ اپنی ماں کی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کوشش میں اس کی اپنی زندگی قربان ہونے لگتی ہے۔ خاندان کی بزرگ دادی نشوہ کی شادی عمار سے کرنا چاہتی ہے اور حالات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ نشوہ کو اپنی ماں کی زندگی بچانے اور خاندان کے ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے عمار سے شادی قبول کرنا پڑتی ہے۔ یہ شادی نشوہ کی محبت نہیں ہوتی، اس کا دل برہان کے ساتھ ہوتا ہے لیکن وہ اپنے خاندان کے لیے اپنی محبت قربان کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں قرضِ جاں کی سٹوری انتہائی ہارٹ بریکنگ ہو جاتی ہے۔ نشوہ ایک طرف برہان سے محبت کرتی ہے اور دوسری طرف اپنی ماں کے لیے اپنی پوری زندگی سیکریفائس کر دیتی ہے۔ یعنی یہاں فورس میرج صرف ایک رومانٹک ٹویسٹ نہیں بلکہ ایک عورت کی قربانی اور فیملی پریشر کی پینفل تصویر۔ نمبر 5، مجھے پیار ہوا تھا۔ AIY ڈیجیٹل کی اس رومانٹک ڈرامے کو سدرا سحر عمران نے لکھا جبکہ بدر محمود نے ڈائریکٹ کیا۔ مرکزی کرداروں میں ہانیہ عامر بطور ماہرہ، وہاج علی بطور سعد اور زاویار نعمان اعجاز بطور اریب شامل ہیں۔ یہ کہانی لو ٹرائنگل کے ساتھ ساتھ بیٹریال، کلاس ڈفرینس اور فورس سرکمسٹانسز کو بھی دکھاتی ہے۔ سعد ایک سمپل اور سنسیئر لڑکا ہے، وہ ماہرہ سے محبت کرتا ہے۔ ماہرہ بھی سعد کو پسند کرتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی کا خواب دیکھتے ہیں لیکن ماہرہ کے خاندان کے لیے سٹیٹس اور فائنینشیل سٹیبلٹی بہت اہم ہے۔ دوسری طرف اریب
ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور ماہرہ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ حالات ایسے بنتے ہیں کہ سعد اور ماہرہ کی محبت کے راستے میں رکاوٹیں آتی جاتی ہیں اور پھر ماہرہ کی شادی سعد سے ہو جاتی ہے، لیکن اس شادی کے پیچھے محبت کے ساتھ ساتھ خاندان کے فیصلے، حالات اور ایموشنل پریشر بھی موجود ہوتا ہے۔ سعد سمجھتا ہے کہ اب شاید اسے اپنی محبت مل گئی ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی میرڈ لائف اتنی آسان نہیں ہوگی۔ قریب کی موجودگی، غلط فہمیاں اور ماضی کے فیصلے اس رشتے کو مسلسل ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ڈرامہ ہمیں دکھاتا ہے کہ صرف کسی سے محبت کرنا کافی نہیں ہوتا، رشتے کو سروائیو کرنے کے لیے ہونیسٹی، ٹرسٹ اور لویلٹی بھی ضروری ہوتی ہے۔ اور جب ریلیشن شپ میں ایک شخص سچ بول رہا ہو جبکہ دوسرا اپنے دل میں کچھ اور چھپا رہا ہو تو محبت آہستہ آہستہ ایک پینفل جرنی بن جاتی ہے۔ نمبر 4، کبھی میں کبھی تم۔ اس ڈرامہ کو فرحت اشتیاق نے لکھا اور بدر محمود نے ڈائریکٹ کیا۔ ARY ڈیجیٹل کا یہ بلاک بسٹر ڈرامہ تھا۔ اس ڈرامہ میں فہد مصطفیٰ نے مصطفیٰ اور ہانیہ عامر نے شرجینہ کا کردار ادا کیا۔ کہانی میں دو بھائی ہیں، عدیل اور مصطفیٰ۔ عدیل کی شادی شرجینہ سے طے ہوتی ہے، لیکن شادی کے عین ٹائم پر عدیل اپنی دوست رباب سے شادی کر لیتا ہے اور شرجینہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ حالات کے پس منظر شرجینہ کی شادی مصطفیٰ سے ہو جاتی ہے۔ شروع میں دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ مصطفیٰ کیئر فری ہے، شرجینہ رسپانسبل اور ایمبیشیس ہے۔ دونوں کی پرسنالٹیز بالکل اپوزٹ ہیں، لیکن یہی اپوزٹس آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ مصطفیٰ شرجینہ کی وجہ سے رسپانسبل بنتا ہے اور شرجینہ مصطفیٰ کی وجہ سے زندگی کو صرف رولز اور کیریئر کے بجائے ایموشنز کے ساتھ بھی دیکھنا سیکھتی ہے۔ یہی اس ڈرامہ کی سب سے خوبصورت بات ہے۔ ایک ایسا رشتہ جو محبت سے شروع نہیں ہوا تھا، آہستہ آہستہ سب سے مضبوط محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ فہد مصطفیٰ اور ہانیہ عامر کی کیمسٹری نے اس سٹوری کو آڈینس کے لیے انفارگیٹیبل بنا دی۔ نمبر 3، مائری۔ یہ ARY ڈیجیٹل کا ڈرامہ تھا جسے ثنا فہد نے لکھا اور میثم نقوی نے ڈائریکٹ کیا۔ مرکزی کرداروں میں آئینہ آصف بطور اینی، سمر عباس جعفری بطور فاخر شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ ایک انتہائی سیریس سوشل ایشو کو ہائی لائٹ کرتا ہے، چائلڈ میرج۔ کہانی کی مرکزی لڑکی اینی صرف 15 سال کی اسکول گرل ہے۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی ہے، اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہے، لیکن خاندان کے فیصلے اس کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ اینی کو اس کی کم عمر کزن فاخر سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ فاخر بھی 16 سال کا ہے۔ دونوں کو شادی کے میننگ اور رسپانسبلٹیز کا اندازہ نہیں، لیکن خاندان اور معاشرتی سوچ انہیں ہسبینڈ اور وائف بنا دیتے ہیں۔ اینی کی پوری چائلڈہڈ ایک ہی فیصلے کی وجہ سے بدل جاتی ہے۔ جو وقت اسے اسکول میں ہونا چاہیے تھا وہ میرج اور رسپانسبلٹیز میں گزرنے لگتا ہے۔ دوسری طرف فاخر بھی اپنی کم عمر سے کہیں زیادہ بڑی ذمہ داریوں کے نیچے آ جاتا ہے۔ شروع میں وہ اس شادی کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دونوں کے لیے یہ سچویشن ایموشنلی اور مینٹلی بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے۔ مائری ہمیں دکھاتا ہے کہ جب بچوں سے ان کا چائلڈہڈ چھین لیا جائے تو اس کے کنسیکوینسز کتنے ڈینجرس ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک فورس میرج سٹوری نہیں، یہ ایک وارننگ ہے، ایک ایسی وارننگ کہ بچپن کھیلنے، پڑھنے اور خواب دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، شادی اور ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں۔ نمبر 2، میرے ہمسفر۔ ARY ڈیجیٹل کا یہ سپر ہٹ ڈرامہ تھا۔ اسے سائرہ رضا نے لکھا جبکہ قاسم علی مرید نے ڈائریکٹ کیا۔ مرکزی کرداروں میں ہانیہ عامر بطور حالہ اور فرحان سعید بطور حمزہ شامل ہیں۔ حالہ کی زندگی شروع ہی سے مشکلات سے بھری ہے۔ اس کی والدہ اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور اس کے والد اسے پاکستان میں اپنے بڑے بھائی کے خاندان کے پاس چھوڑ جاتے ہیں۔ حالہ اپنے چچا رئیس اور دادی کے گھر پرورش پاتی ہے، لیکن اس گھر میں اسے محبت کے بجائے زیادہ تر طعنے، ایموشنل ٹارچر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس گھر کی سب سے بڑی طاقت ہے دادی رفت۔ وہ حالہ کو کبھی بھی دل سے قبول نہیں کرتی۔ حالہ اسی گھر میں رہتی ہے، لیکن اسے کبھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ واقعی اس کا گھر ہے۔ اور پھر اس کی زندگی میں آتا ہے حمزہ۔ حمزہ رئیس کا بڑا بیٹا ہے۔ وہ کیئرنگ، ایجوکیٹڈ اور میچور ہے۔ حمزہ حالہ کو باقی لوگوں کی طرح جج نہیں کرتا، وہ اس کی خاموشی کے پیچھے چھپا درد سمجھنے لگتا ہے
اور پھر حالات ایسے بنتے ہیں کہ حالہ اور حمزہ کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن شادی کے بعد بھی حالہ کے لیے مشکلات ختم نہیں ہوتی، خاص طور پر شاہ جہاں اور دادی کی جیلسی اور مینیپولیشن اس رشتے کو مسلسل ٹیسٹ کرتی رہتی ہے۔ حالہ اور حمزہ کی محبت کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ حمزہ حالہ کو اس وقت قبول کرتا ہے جب تقریباً پورا گھر اسے ریجیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ حالہ کے لیے صرف ہسبینڈ نہیں بلکہ اس کا سپورٹ سسٹم بن جاتا ہے، اور حالہ کے لیے حمزہ وہ پہلا انسان بنتا ہے جو اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ تم بوجھ نہیں، تم بھی محبت کے قابل ہو۔ اس لیے میرے ہمسفر کی لو سٹوری صرف رومانس نہیں بلکہ ہیلنگ اور ایکسیپٹنس کی سٹوری بھی ہے۔ ہانیہ عامر اور فرحان سعید کی کیمسٹری نے اس ڈرامہ کو آڈینس کا فیورٹ بنایا تھا۔ نمبر 1، تیرے بن۔ یہ جیو انٹرٹینمنٹ کا بلاک بسٹر ڈرامہ تھا۔ اسے نورا مخدوم نے لکھا جبکہ سراج الحق نے ڈائریکٹ کیا۔ مرکزی کرداروں میں وہاج علی بطور مرتسم اور یمنا زیدی بطور میرب شامل ہیں۔ میرب ایک ایجوکیٹڈ، اسٹرانگ مائنڈڈ اور انڈیپینڈنٹ لڑکی ہے۔ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے عزت، سیلف رسپیکٹ اور فریڈم بہت اہم ہے۔ دوسری طرف مرتسم ایک پاورفل خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ اپنے خاندان، ٹریڈیشنز اور آنر کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ دونوں پرسنالٹیز ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ میرب اور مرتسم ایک دوسرے کو سمجھتے بھی ہیں اور کئی معاملات میں ایک دوسرے کے خلاف بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن پھر فیملی سرکمسٹانسز دونوں کو ایسی جگہ لے آتے ہیں جہاں ان کی مرضی کے بغیر ان کی شادی طے کر دی جاتی ہے۔ میرب اس شادی کو قبول نہیں کرنا چاہتی، وہ اپنے خاندان کے فیصلے کے سامنے ریزسٹنس کرتی ہے، لیکن آخر کار اسے مرتسم سے شادی کرنا پڑتی ہے، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے اصل کہانی۔ ایک طرف میرب ہے جو اپنی فریڈم آف سیلف رسپیکٹ نہیں چھوڑنا چاہتی، دوسری طرف مرتسم ہے جو اپنے خاندان کے رولز اور ٹریڈیشنز کو فالو کرتا ہے۔ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان مسلسل آرگومنٹس، ایگو کلیشز اور مس انڈرسٹینڈنگز رہتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ایک عجیب تبدیلی آتی ہے۔ جس شخص سے میرب ناراض ہوئی وہی آہستہ آہستہ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ پرسن بننے لگتا ہے، اور مرتسم بھی میرب کی کریج، پرسنالٹی اور ہونیسٹی سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ دونوں کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن ان کی لو سٹوری کبھی سمپل نہیں رہتی۔ کبھی خاندان ان کے درمیان آ جاتا ہے، کبھی غلط فہمیاں، کبھی ٹرسٹ ایشوز، کبھی کچھ ایسے فیصلے جو دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتے ہیں۔ تیرے بن کی سب سے بڑی اسٹرینتھ تھی میرب اور مرتسم کی کیمسٹری۔ وہاج علی اور یمنا زیدی نے اپنے کریکٹرز کو اس طرح پورٹرے کیا کہ آڈینس واقعی ان دونوں کی جرنی کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ تیرے بن نے پاکستان کے ساتھ انٹرنیشنل آڈینس میں بھی بہت پاپولیرٹی حاصل کی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری ٹاپ 8 انٹینس پوسٹ میرج پاکستانی ڈراماز کی لسٹ۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں، پاکستانی ڈراماز انجوائے کرتے رہیں۔